کہتے جی حج کے دوران میں احرام کی حالت میں رونا آ جائے یا ناک سے کیسے صاف کرے؟ میرے پاس آ جانا، میں کر دوں گا۔ میں ناک کو کیسے صاف کریں جی؟ اس کو سمجھائیں جناب، میرے پاس آئے تو میں تو آپ کو سمجھاؤں گا۔ کہتے ہیں جی کہ لوڈو کھیلنا جائز ہے، پہلے مجھے سکھاؤ کیا ہوتی ہے لوڈو؟ ابھی بتا سکتا ہوں میں۔ ہر کھیل جائز ہے لیکن شرط نہ ہو، یعنی اس پہ پیسے نہ لگائے جائیں۔ بچوں کے کھیل میں لوڈو کھیلے اڈو کھیلے۔ کہتے جی کہ حضرت سلیمان کے پاس جب ملکہ آئی تھی تو اس نے سلوار کیوں اتاری تھی؟ اس نے سمجھا تھا کہ پانی ہے، کیونکہ ہاؤس تھا اور ہاؤس کے اوپر شیشہ لگا ہوا تھا، تو اس نے سمجھا کہ یہ پانی ہے۔ ان کو کہا کہ پانی نہیں، انہ سرح ممرد من قواریر۔ حضرت سلیمان نے اس کو سمجھایا تھا کہ جس کو تم پانی سمجھ رہی ہو وہ شیشہ ہے، جیسے تم سورج کو خدا سمجھ رہی ہو، وہاں بھی دھوکہ کھا رہی ہو، یہاں بھی دھوکہ کھا رہی ہو۔ وہ پنڈلیاں دیکھنے کے لیے پیغمبر نے نہیں کیا تھا، پنڈلیاں دیکھنے کے لیے تم جو ہو پھر نبیوں کی طرف تو نسبت نہ کرو نا۔ باقی یہ جو کتابوں میں ہے کہ جی دیکھنا چاہتے تھے کہ بلقیس جنیہ ہے یا انسیہ ہے، اگر اس کی پنڈلیوں پہ بال ہیں تو وہ جن ہے اور صاف ہے تو انس ہے، تو وہ تو ان کو ہد بھی بتا سکتا تھا، وہ تو ان کو کوئی جن بھی بتا سکتا تھا، پنڈلیاں ننگی کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسے لوگوں نے قصے کہانیاں گھڑ رکھی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ اگر اللہ کا نبی ہو کر عورت کی پنڈلیاں دیکھنے کے لیے کروڑوں کا خرچ کر سکتا ہے، پھر آج کے لیڈر نہ دیکھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس فلا نقول الا، یاد رکھیں انبیاء پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، نہ ان کی نظر بہکتی ہے نہ ان کی نیت بہکتی ہے۔ اگر کسی جگہ کوئی بات ہے وہ امتحان ہے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو تو کر کے پکارا جائے یا آپ ادب سے پکارا جائے، جو لفظ ادب کا ہے اس سے پکارا جائے، یا اللہ۔ باقی اردو میں آپ کہیں کچھ کہیں،